जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी जुदा इंशाल्लाह ताला अलग टॉपिक और अलग चीज़ और हर मतलब चीज़ से मुनफरद चीज़। तो आज मेन टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत ही अहम बात बताऊंगा और बड़े काम की बात बताऊंगा, जो कि अगर आप जिस चीज़ को अगर फॉलो कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, तो ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगी और बड़े मामलात में आपको मदद मिलेगी। अगर मैं कहूँ मतलब किसी भी पौधे को ये कहूँ कि ये पौधा, फ़र्ज़ करें कि ये पौधा है, ये गिलास नहीं है, ये पौधा है, तो ये पौधा आपकी बीमारी का इलाज है। आप पत्ता तोड़िए, आप इस्तेमाल कीजिए, आपको इससे शिफा हो जाएगी। तो आप कभी भी एक इंसान जो है वो कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? हम यानी कि फितरत है, इंसानी फितरत है कि हम अपना ज़र जो है ये खर्च करके, रकम खर्च करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं। बेशक कुदरत ने अभी अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिस बीमारी के उतारने से पहले उसका इलाज नहीं उतार दिया। सोचने की बात है, मतलब अल्लाह, हम उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, अल्लाह पाक के कलाम को भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा मतलब एक इंसानी जो फितरत है, जो नेचर है इंसानी, ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में अंदर भी मैं भी हकीर सा बंदा हूँ, बड़ा ही हकीर सा बंदा हूँ, माड़ा जिहा जिसनों बंदा कहते हैं। तो पंजाबी हूँ, वैसे पंजाबी में ज़्यादा बात करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि मेरे समेत जो है मैं तो मतलब पसंद करता हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब इस जो कुदरत के ख़जाने में पैदा होती हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। कि चाहता हूँ इस चीज़ को कि अल्लाह ताला के कुदरत में के ख़जाने में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनसे मैं फ़ायदा उठाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़्क़ का ज़्यादातर हिस्सा जो है इन्हीं चीज़ों से, कुदरत के ख़जानों से ही आता है। तो हर बंदा जो है, अल्लाह ताला हर बंदे को ये तौफीक बख्शे, या मतलब अल्लाह पाक उसका जो रिज़्क़ है वो कुदरत के ख़जाने से ही लिखे, कुदरत के ख़जाने से ही दे, क्योंकि ये बेहतरीन रिज़्क़ है कुदरत के ख़जाने का रिज़्क़। तो आज बात करेंगे बकैन के ऊपर, तुख्म बकैन के ऊपर और इसके फूलों के ऊपर और इसके पूरे प्लांट के ऊपर। तो ये मेन चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ जो है, मुसफ़ा खून बूटियों, जो बूटियाँ हैं उनमें आला बूटी, मतलब आला बूटियों में इसका शुमार होता है बकैन। बकैन ये दरेख तकरीबन तकरीबन इसके जो अफ़ाल हैं, नीम, बकैन, दरेख, तीनों के अफ़ाल मिलते जुलते हैं, एक ही फैमिली है। दरेख जो है इसको मतलब जो तुख्म है इसके, बवसीर का कामिल इलाज है, तनहा, अकेले, मुफरद। ठीक है, बवसीर का कामिल इलाज है, ये जहन में रखिएगा। बवसीर जो दरेख के बीज हैं, बवसीर का बेहतरीन इलाज है, मुफरद, खूनी आबादी दोनों का। ये खूनी आबादी मतलब कुछ लोग नज़रिया जो जिन्होंने पढ़ा है वो अलग अलग इसको समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों चीज़ों के ऊपर मतलब दोनों एक मिजाजन और एक कैफियत के साथ जो है वो काम कर जाती है। तो आज दरेख के ऊपर बात करेंगे, आपको इसके पौधे की पहचान भी करवाता हूँ, क्योंकि इसमें गलत फहमी बहुत पाई जाती है। लोग दरेख को बकैन और बकैन को दरेख कह कर जो है वो पुकारते हैं। तो आज इसकी पहचान भी करवाता हूँ और साथ इसके मुकम्मल फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। जी नाजरीन, ये है बकैन का दरख्त। इसको मतलब ये तो दरेख का दरख्त है। बकैन और दरेख जो है ये एक्चुअल एक ही चीज़ है। कुछ लोग इसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये इनकी सिर्फ गलत फहमी है। ये नर और मादा हैं, मतलब एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप बकैन इस्तेमाल करते हैं या दरेख इस्तेमाल करते हैं, तो ये है कि थोड़ा सा जो है मतलब बकैन थोड़ी ऊंची ज़्यादा होती है और दरेख जो है वो ऊंची कम होती है, और दरेख की छाँव ज़्यादा होती है। बाकी इनमें इनके बीजों के अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं है। इसके फूलों के अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं है, इसके पत्तों के अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली अगर बुनियादी तौर पे देखें तो इसकी जो फैमिली है वो नीम के दरख्त से मिलती जुलती है। बकैन जो है, अगर नामों की बात करें तो गुजराती में बकानिया, सिंधी में बकैन, निम, फ़ारसी में बाण, बंगाली गो,
گوڑ، گھوڑ نیم پنجابی میں دریخ، سنسکرت میں نمب، انگریزی میں پرشین لیلک ٹری بولا جاتا ہے۔ مشہور عام درخت ہے، اس کے پتے، پھول اور پھل جو ہے نیم سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن پھل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں، ہر ایک خانے میں ایک تخم ہوتا ہے۔ تخم بقین کے اوپر سیاہ رنگ کی جھلی سی ہوتی ہے اور اندر سے مغز سفید نکلتا ہے۔ زیادہ تر یہ مغز ہی بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی بیجوں کو حب البان یا تخم بقین اور پنجاب میں درکونے کہتے ہیں، درکنے بھی کہتے ہیں، درکونے بھی کہتے ہیں۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہ بقین کا جو فارسی نام آزاد درخت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ رنگ پتے سبز، پھول زرد، ذائقہ جو ہے تلخ، مزاج جو ہے اس کا گرم ہے، گرم خشک ہے بدرجہ دوم۔ جو مصفہ خون جڑی بوٹیاں ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ اس کے درکونے، اور درکونے بھی جو ہے اس سے تھوڑے سے بڑے جو ہیں، اس کے جو بقین ہیں بقین کے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ دریخ ہے اور دریخ کے تھوڑے سے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ذائقہ اس کا جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے۔ یہ پھول ہیں، ابھی پھول دیکھیں ان کے اندر جو ہے وہ پرپل رنگ کا اس کا جو ہے پھول کے اندر زیرہ ہے۔ تو اگر مزاج کی بات کریں تو گرم خشک ہے دوسرے درجے میں۔ مقدار خوراک جو ہے پوست جو ہے یہ 7 ماشا سے 1 تولہ تک، مغز جو ہے 2 رتی سے 4 رتی تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو پوست جو ہے 7 ماشا سے 1 تولہ اور مغز جو ہے 2 رتی سے 4 رتی تک۔ مقامی پیدائش جو ہے اس کا ہندوستان، پاکستان، برما، ایران، یہ اس کے جو ہے وہ مطلب اس پودے کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں زیادہ تر گرم علاقوں میں زیادہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر فائدوں کی بات کریں، مصفہ خون بوٹیوں میں اس کا شمار درجہ اول کی بوٹیوں میں ہوتا ہے۔ مسکن درد ہے، درد کو تسکین دیتا ہے۔ دافع بواسیر ہے، بواسیر کے لیے اتنا کمال کا یہ پودا ہے کہ بواسیر کے اوپر یہ اکیلا بھی کام کرتا ہے اور بہترین کام کرتا ہے۔ مجفف ہے، کرو اور دافع تپ کونا ہے، مطلب بخاروں میں یہ بڑا زبردست اور اچھا کام کرتا ہے۔ مصفہ خون ہونے کی وجہ سے اس کے پتے اور پوست استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے جو پختہ پکے ہوئے پھل ہیں ان کو جو کوب کر کے پانی میں پکا کر سر دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور جوئیں نہیں پڑتی۔ بواسیر میں مغز تخم بقین جو ہے تنہا ہمراہ آب ترب جو ہے وہ کھلاتے ہیں، مناسب ادویات کے ساتھ ہمراہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں سمی اثرات رکھتے ہیں اور 6-7 بیج کھا لینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی مطلب اہم بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کو بھول نہیں جانا ہے کہ ان بیجوں کی زیادہ مقدار کھا لینے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ زہر بھی اپنے اندر کچھ حد تک رکھتے ہیں، جس طرح نیم بھی اپنے اندر زہر رکھتا ہے، اور یہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ زہر رکھتے ہیں۔ مسکن درد ہونے کی وجہ سے اس کے پتوں کے جوشاندوں سے جو ہے وہ مقام معاف کو بپھارا دیتے ہیں، اور اسی طرح پلوٹس بھی اس کے پتوں کے جو ہے وہ باندھتے ہیں، جس سے جو ہے درد میں اور جو جگہ جو ہے وہ بے حس ہو جائے اس میں بہتری آتی ہے۔ یا اس کے پتوں کی بجیا جو ہے اوپر مطلب باندھتے ہیں۔ مجفف اور کرو ہونے کی وجہ سے مرض کلا میں پوست بقین کو جلا کر کت سفید کا ہمراہ منہ میں چھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ آنے پہ کلا مطلب منہ آنے کو کہتے ہیں، تو اس میں اس کو کت میں جو ہے وہ شامل کر کے تو چھڑکے جاتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں، ابھی وہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، ابھی آتے ہیں نیم کی طرف۔ نیم کے ویسے تو میں فوائد بیان کر چکا ہوں، یہ پتے بھی ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھل بھی نظر آ رہا ہے، ابھی پورا درخت یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ سامنے یہ دیکھیں ابھی درخت لگا ہوا ہے۔ ابھی اس کی شکل میں اور اس کی شکل میں قریب ہے، مطلب پتے بھی ملتے جلتے ہیں، تنے میں تھوڑا سا فرق ہے، شکل صرف چینج ہے تنے کی، مطلب سیم ٹو سیم ہے ویسے، لیکن رنگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں پلانٹ جو ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں، پتے بھی ملتے جلتے ہیں، اور ان کے افعال جو ہے ان کے افعال بھی فوائد بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میری ویڈیو جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پودے کے ساتھ، اس کے فوائد کے ساتھ
اور اس کی پہچان کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا، اور ہم اسی طرح نئی سے نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور نئی سے نئی چیزوں کے ایک عام طور پہ ہمارے قریب پائی جانے والی چیزوں کے ہم فائد بتاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے ان سے فائد اٹھا سکیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا نسخہ دیتا ہوں کہ جن دوستوں کو بواسیر ہے، بواسیر کی جن کو شکایت رہتی ہے، بڑے پریشان ہیں، خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، دونوں کے اوپر بہترین کام کرے گا۔ اس کے جو درکونے جو ہیں، اس کے جو مطلب پھل ہیں، پھل لے لینے، پھل کا جو اوپر والا گودا ہے، اس کو پہلے سٹارٹ میں پھل کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا کوشش کریں کہ نمک وغیرہ میں یا ریت میں جو ہے اس کو تھوڑا سا، یہ ابھی لگے ہوئے ہیں درکونے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کو بھون لیں، گرم کر لیں، تھوڑے سے بھون لیں، یہ ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کو بھون کر آپ اس کے جو ہے وہ چھلکا اتار لیں، چھلکا اتار کے 1000 ملی گرام کے اس چھلکے کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک شام۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بواسیر خونی ہوئی، بادی ہوئی یا جس طرح کی بھی ہوئی بواسیر کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اگر زیادہ مطلب لگتا ہے آپ کو کہ خوراک زیادہ ہے تو بے شک اس کو صبح شام ایک ایک کر لیں، ایک ایک کیپسول، لیکن استعمال لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، مطلب بواسیر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔